محب اللہ جی کہ ہم شروع سے جس پہ زور دے رہے تھے کہ ابن عربی کی وحدت یا ابن عربی کی توحید صرف یونٹی نہیں، وہ یونٹی ان ڈائیورسٹی بھی ہے، اس کے اندر ڈائیورسٹی بھی اتنی اہم ہے جیسے محب اللہ الہ آبادی کے ہاں ممکن جو ہے وہ بھی اتنا ہی اہم ہو گیا جتنا واجب تھا، بلبلا بھی اتنا ہی اہم ہو گیا جتنا سمندر تھا، وہ ببل بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا اوشین ہے، اس کی آئیڈینٹی بھی قائم ہے، لیکن وہ ساری ڈائیورسٹی کو بھی اپنی کچھ فتوحات کی کچھ چیزوں کو بیان کرتے ہوئے، اور فسوس بذات خود اس کے اندر جن انبیاء کا بیان ہے اور فسوس کی جو شروع ان کے ہاں موجود ہے، اور فتوحات کے پرسپیکٹو کے اندر ہی فسوس کی وہ شروع جب انہوں نے کی، اور اپنے دیگر لٹریچر کے اندر محب اللہ الہ آبادی نے ان چیزوں کو جب کھول کے سامنے رکھا تو وہاں پر یہ ڈائیورسٹی ویرائٹی جو تھی اس کے اوپر جو انہوں نے اپنا 3 لیول آف بینگ کا جو ایک کانسیپٹ دیا ہمیں، اس میں ایک تو یہ ڈائیورسٹی کا پیٹرن کھل کے سامنے آیا کہ اس میں کعبہ کی طرح مرکزیت دی جب مطلق کو، ایبسلیوٹ ریئلٹی کو، پھر اسی طرح جس طرح نقطے اور سرکل کا ایک ریلیشن شپ ہے اور اس سے نکلنے والی ڈیفرنٹ جو لائنز ہوتی ہیں، تو ہر نبی کو یوں سمجھ لیں انہوں نے اس طرح پلیس کیا کہ اس حقیقت الحقائق سے ان کی اپنی ایک اسپیسیفک ریلیشن شپ جو ہے، اور اس ریلیشن شپ سے آگے امت کا ایک لنک جو ہے وہ بالکل اس قسم کی ایک شکل ہمارے سامنے آئی کہ وہ ڈائیورسٹی آف ریلیجنز بھی قائم رہی اور یونٹی آف بینگ بھی پیدا ہو گئی، جبکہ ہمارے جو دوسرا ایک ماڈل جو تھا ہمارے سامنے آ رہا، جو ٹرانسلیشن موومنٹ کے اندر بھی موجود تھا، جو پیچھے اکبر کے دور کے اندر بھی بڑا امپورٹنٹ تھا، ایون ہمارے ماڈرن ٹائمز کے اندر بھی ولیم سی چٹے وغیرہ کے ہاں بھی ہم نے اس کو بڑا زیادہ ابھر کے سامنے آتے ہوئے دیکھا کہ اس کے اندر یونٹی آف بینگ نے ایک یونٹی آف ریلیجن بھی کریٹ کی ہے، لیکن محب اللہ الہ آبادی کا یہ جو ماڈل تھا یہ یونٹی آف بینگ، اور اس یونٹی آف بینگ کے اندر اسینشل اور کنٹینجنٹ، واجب اور ممکن کی اسینشل آئیڈینٹی اور آنٹولوجیکل کنٹینیوٹی کے باوجود بھی ڈائیورسٹی آف ریلیجنز کے قائل رہتے ہیں اور اس کو پیدا کر کے بھی دکھاتے ہیں اپنی اس انڈرسٹینڈنگ میں۔ تو مجھے تو محب اللہ الہ آبادی پہ جو اعتراضات ہیں وہ اس اسینشل آئیڈینٹی کی شدت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ انہوں نے واجب اور ممکن کا بالکل فرق ہی نہیں چھوڑا، اور اس کی آئیڈینٹی کے اوپر ان کی جو سٹریس ہے، اس تصویے کے اندر کئی چیزیں قابل اعتراض لگتی ہیں ہمارے علماء کو کئی دفعہ، یا ہماری آرتھوڈاکسی کو کئی دفعہ اس قسم کے اعتراضات آتے ہیں، لیکن اگر اس کو بھی ان کے پرسپیکٹو میں رکھ کے دیکھا جائے تو اپنی ریلیجیس پریکٹسز کے اندر اپنی شریعت اور طریقت کی جو ڈائکاٹمی ہم نے آج کریٹ کی ہوئی ہے، اتنا زیادہ آئیڈینٹیکل کریٹ، اسینشیل آئیڈینٹی کو کریٹ کرنے کے باوجود بھی اور اس کا بیان کرنے کے باوجود بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ شریعت کے موڈ سے ہٹے ہوئے تھے، اور شریعت کے اوپر ان کا اتنا ہی اصرار تھا کہ جتنا آج ہم سمجھتے ہیں کہ آرتھوڈاکسی کا ہے شاید، اس سارے کے باوجود، اور ان کی ٹرمز کے اندر بھی قرآن کے ریفرنسز، حدیث کے ریفرنسز بالکل اسی انداز کے اندر ہی، اور ابن عربی اور یہ ساری چیزیں اسی طرح ہی آپ کو نظر آئیں گی کہ اگر آپ صرف ان کے مذہبی خیالات کو اس انداز میں دیکھ لیں تو آپ کہیں گے جی کہ اگر ان کا یہ آئیڈینٹی والا جو اسینشیل آئیڈینٹی والا اور آنٹولوجیکل کنٹینیوٹی کا کانسیپٹ کو ایک دفعہ علیحدہ رکھ کے آپ ان کی ساری زندگی کو دیکھیں تو ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ یہ آج کی آرتھوڈاکس ہی ہے، شاید اس انداز میں لگے آپ کو، لیکن ان کے ہاں یہی کمال ہے کہ اس ڈائیورسٹی آف ریلیجنز کو اور ان ریلیجنز کا جو ایک ڈائیورسٹی کے ساتھ ماحول ہے وہ سارا بھی انہوں نے اس کو بھی قائم رکھا، اور یہ ایک بالکل ڈیفرنٹ انٹرپریٹیشن آف ابن عربی ہے کہ جو اسینشیل آئیڈینٹی آف گاڈ کی بھی قائل ہے
اور ڈائیورسٹی آف ریلیجنس کی بھی قائل ہے, اور ہماری انٹلیکچوئل ٹریڈیشن اور عربو پرشین جو جیٹ سٹریم تھی اس کا یوں کہہ لیں کلائمیکس ابن محب اللہ الہ آبادی تھے, یہاں پر آ کر وہ پہنچی تھی. اور اصل میں ہماری ٹریڈیشن کا جو سب سے اہم سٹریم تھی وہ یہ تھی جو ہمارے ہاں آ کے کالونیل سپیل کی وجہ سے بالکل اگنور ہو گئی. اور ہم نے یہ اپنا پورا کورس بھی اصل میں اسی انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کو سامنے لانے کے لیے ہی کوشش کی ہے اور اس کو ہی کھول کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. تو ایک بہت ڈیٹیلڈ سٹڈی محب اللہ الہ آبادی کی بہت ضروری. ان پہ اعتراضات ہو سکتے ہیں کسی کو, یا ان کی کسی کانسیپٹ پہ, کسی تھیم پہ, کسی بات پہ. کئی چیزیں ابن عربی کی جیسے سمجھنی مشکل ہے, ان کی بھی. جیسے ایک واقعہ آپ نے اس میں دیکھا کہ وہ اتنے امپورٹنٹ تھے کہ ان کی باتیں سمجھنے کے لیے شاہ جہان کے دور میں انہیں انوائٹ کیا گیا کہ ایک کورٹ کے مغل دربار کے لیے کہ یہاں پہ آپ اپنی جگہ بھی سنبھالیں, تو وہ بھی انہوں نے ریفیوز کر دی. بعد میں داراشکو جو تھے وہ ان کو لیٹرز لکھ کے کچھ چیزیں سمجھنے کی وہ بھی کوشش کر رہے تھے, اور ان کی فصوص بھی انہوں نے فصوص کی شرح بھی ان سے منگوائی. تو اس کی اہمیت اس دور کے انٹلیکچوئل سینیریو میں کہ اتنی زیادہ تھی. اور اتنا ہی نہیں, بعد میں اورنگزیب جب بادشاہ بنے تو انہوں نے ان کے ملا محمد فیاض جو تھے اور ان کے جو ڈسائپلز تھے ان کو بلایا, اور ان کے تسویہ کو اور تسویہ کی شرح سے جو چیزیں سامنے آ رہی تھی ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہا کہ شرعی اعتبار سے اس کو جسٹیفائی کریں ان کے کام کو. تو ان لوگوں کا جو رسپانس تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. انہوں نے کہا کہ ہماری ابھی یہ حیثیت نہیں اور ہم اس مقام پہ نہیں پہنچے کہ انہوں نے یہ شروع جس سطح پہ جا کے لکھی ہیں اور کہی ہیں ہم ان کو آپ کے سامنے جو ہے جسٹیفائی کر سکیں. تو ایسا نہیں ہے. اور اگر اس کو آپ نے جلانے کی بات کی ہے ان شروع کو اور اس تسویہ کو, تو یہ آپ کے مغل کچن کے اندر, دربار کے کچن کے اندر اتنا ایندھن موجود ہے, اسی سے جلا لیں ہمارے جو فقیروں کی کٹیا میں موجود ایندھن سے جلوانے کی بجائے. تو اس قسم کا رسپانس تھا. لیکن اس کے اوپر بھی اعتراضات موجود ہیں بہرحال کہ اورنگزیب کا کچھ وجوہات اور ہوں گی ان کو قید کرنے کی, ملا محمد فیاض کو کوئی پولیٹیکل یا کوئی اور, یا ان کے اپنے دربار کے ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. کیونکہ ایسا نہیں ہوا کہ اورنگزیب کے دور کے اندر تسویہ جو ہے وہ بین کر دی گئی ہو اور اس کی سرکولیشن رک گئی ہو, کیونکہ اس دور کے اندر اس کی ایسی شروع بھی لکھی جاتی رہی جو اس کی سپورٹ میں تھی, اور اس کی کریٹیک بھی لکھی جاتی رہی, وہ ان ڈسکشن رہی. اور ایون محب اللہ الہ آبادی, اور یہ دیکھنے کی یہی چیز ہے کہ 1890 سے پہلے تک کالونیلزم کے پورے یوں کہہ لیں پوری طرح غالب آنے سے پہلے تک ایون مغل بادشاہ بھی اور ان کے اوپر بھی جو ہم چیزیں, وہ کسی کے اندر اتنی شدت نہیں تھی کہ ان ٹیکس کو, ان تحریروں کو, ان ڈسکورسز کو, ان انٹلیکچوئل ڈسکشنز کو, اس کو سین سے ہی غائب کر دیا ہو کسی نے. لیکن ہمارے اس کالونیل سپیل نے اس کو بالکل ہمارے میموری لاس کی صورت میں ان کو بالکل ہی ڈسکشن سے نکال دیا. اور ہم اب جب سوال ہے مجھے بیٹھ کے آج, جی یہ ایک چیز تھوڑی سی اس سے چلیں, جی آپ کر لیں اس دوران جی سوال. ایک ٹائم کا بھی کوئی خیال رکھیے گا کہ ہم کیا ہو گئے, جی کیا ہے جی وقت ذرا بتا دیں گے میرے سامنے. اس میں 9 بجے جی. ابھی کچھ دیر ڈسکشن تو چل سکتی ہے ہماری. سر ایک سوال تھا, یہ آپ نے بتایا یہ کہ جو محب اللہ کی انہوں نے شرح لکھی ہے فصوص کی اور فتوحات کی, تو یہ انہوں نے تو فارسی میں ہی لکھی ہوگی غالباً, اگر عربی میں نہیں لکھی تو یہ اس کی کوئی تراجم آج کل دستیاب ہیں PDF کی شکل میں ہی یا پڑھائے جاتے ہیں؟ جی جی بالکل. اس میں یہ ہے کہ فتوحات جو ہے, فصوص جو ہے, اس کی عربی میں بھی انہوں نے ایک شرح لکھی اور 2 شرح انہوں نے پرشین میں لکھی. اس کی ان کی فارسی کی جو شرح ہے اس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے, وہ میں آپ سے شیئر بھی کر دوں گا اس کی PDF آج.
تو وہ اس میں بلکہ ایک سائڈ پہ وہ لکھی ہوئی ہے, اوریجنل ٹیکسٹ ہے اس شرح کی, اور ایک سائڈ پہ اس کا ترجمہ ہے. نو ڈاؤٹ تھوڑا سا ترجمے کی لینگویج ہے پرانی ذرا, لیکن وہ بہرحال اویلیبل ہے. اسی طرح ان کی باقی جو ٹیکسٹ ہیں ان ایون کچھ تو چیزیں ایسی ہیں کہ جو مخطوطوں کی شکل میں لائبریریز کے اندر موجود ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پبلشڈ میٹر کے طور پہ بھی سرکولیشن میں رہی ہیں. اور تصویہ کے اوپر جیسے میں نے کہا کہ اس کا ایک ترجمہ تو انگلش ٹرانسلیشن تو میں نے شیئر کر بھی دی تھی آپ لوگوں سے شاید. تو تصویہ کے اوپر بڑا ڈیٹیلڈ تھوڑا سا پھر ان کا جو کام ہے, گریگوری لپٹن کا ہی اپنا پی ایچ ڈی کا جو تھیسس ہے غالباً وہ اسی پہ ہے. ان کے دونوں لپٹن کے دونوں کام دیکھنے والے ہیں. ان کا اپنا ماسٹرز کا جو تھیسس ہے میکنگ ابن عربی فٹ, تو ابن عربی جیسی بات میں نے محب اللہ الہ آبادی کے بارے میں کی اور ابن عربی کی وحدت الوجود کو سمجھنے کے اس پیٹرن کے بارے میں کی, یہ ایک تیسری سٹریم جو آپ کے سامنے ہم لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس میں وحدت ادیان اور آرتھوڈاکسی والے پیٹرن دونوں سے, یہودی پرسپیکٹو دونوں سے نکل کے ہم نے ایک اپنا ڈائیورسٹی آف ریلیجنز والا جو پیٹرن ہے اور اسینشیل آئیڈینٹی قائم کرنے کے باوجود اس کی جس کی بات کی, تو ابن عربی کو بھی ودن ڈائیورسٹی آف ریلیجن والے پیٹرن میں میکنگ ابن عربی فٹ کے طور پر گریگوری لپٹن نے, کیونکہ ان کا کام تصویہ کی طرف ان کی توجہ چلی گئی تھی, محب اللہ الہ آبادی پہ توجہ چلی گئی تھی, اس وجہ سے انہوں نے ابن عربی کو بھی اسی پیٹرن کے اندر ہی پریزنٹ کرنے کی. ابن عربی کو ہماری یہ وحدت ادیان کی پچھلی سٹریم کی وجہ سے, ہمارے پیرینیلسٹ ورک کی وجہ سے ہم کئی دفعہ ان کو بھی وحدت ادیان کے آدمی کے طور پر پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن خالصتاً ابن عربی کو ایک اندلسی اور خالصتاً ایک اسلامی بیک گراؤنڈ کے اندر رکھتے ہوئے انہوں نے ابن عربی کو یہاں پر صحیح جگہ پہ فٹ کر کے وہ بھی دکھانے کی کوشش کی. تو ان کا ایم اے کا جو ڈسرٹیشن ہے, جی جی ایک کمنٹ میں کرنا چاہ رہا تھا, یہ محب اللہ الہ آبادی نے جس طرح اسینشل آئیڈینٹی کو اسٹیبلش کیا ہے ڈائیورسٹی کو برقرار رکھتے ہوئے, اس سے ملا صدرہ کے ہاں ایک امیجری بڑی مشہور ہے یہ اسی چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے لائٹ ہے, اب لیٹ سپوز ایک 10,000 واٹ کی لائٹ ہے, ایک واٹ کی لائٹ ہے, اب ہے تو دونوں لائٹ لیکن ایک کی انٹینسٹی زیادہ ہے ایک کی انٹینسٹی کم ہے, تو چونکہ دونوں لائٹ ہیں یہ اسینشل آئیڈینٹی ہے دونوں لائٹ, اس سے اسینشل آئیڈینٹی ہوگی, لیکن ڈائیورسٹی آ رہی ہے بیکاز آف دا ڈفرنس ان انٹینسٹی آف لائٹ. تو میرے ذہن میں ہے کہ یہ بڑی اچھی امیجری, اور وہ آنٹولوجیکل کنٹینیوٹی سے مراد بھی یہی ہے کہ لائٹ ہی ہے لیکن انٹینسٹی کے فرق ہونے سے ڈائیورسٹی پیدا ہو جاتی ہے. تو میں نے سوچا کہ میں یہ امیجری شیئر کر دوں سب کے ساتھ. یہ بہت اچھا کر دیا آپ نے. یہ ان کے ہاں بھی اور اس قسم کی کئی چیزیں, وہ پرزم کے اندر سے لائٹ کو گزارنا اور اس کی ڈفرنٹ کلرز کی ریز کا نکلنا, یہ چیزیں ایک ہی وائٹ لائٹ آ رہی ہے اور اس کی 7 رنگ جو نکل رہے ہیں, یا اور اس قسم کی بھی چیزیں بیان کی جاتی ہیں اس میں. ابن عربی کے اپنے ہاں بھی وہاں پہ فصوص کی پوری بنیاد بھی سارے انبیاء کا علیحدہ علیحدہ اور ان کی ڈائیورس جو ہے ان کا حقیقت الحقائق میں ایک خاص ریلیشن شپ جو ہے, اور حقیقت محمدیہ کے ساتھ ان کا ایک جو ریلیشن شپ ہے, تو وہاں سے ان کا جو اخذ اور استفادہ ہے ان چیزوں کے حوالے سے بھی یہ ساری چیزیں ابن عربی کی فتوحات کے اندر یہ بڑا اہم موضوع ہے اور بڑی ڈیٹیل میں ہے. اور جیسے ہم نے کہا یہ کہ عربیو پرشین جیٹ سٹریم کے اندر یہ چیز بڑی اہم تھی جو پرشیا کے اندر بھی بڑی ڈیویلپ ہو رہی تھی, اور ہمارے ہاں یہاں آ کے ایک کلائمیکس کو پہنچ رہی ہے محب اللہ الہ آبادی کے ہاں. اور ہمارے ہاں یہ اتفاق یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ اگنور ہوئی ہمارے پچھلے 100 سال کی ابن عربی کی سٹڈیز کے اندر بھی یہاں پر, تو وہ بالکل ہم اس سے لاتعلق ہو گئے. اور جی اس سے ویسے مطلب اس امیجری سے ایک اور بات, مطلب ایک بات جو آپ نے خود بھی ابھی بیان کی تھی وہ اور واضح ہو جاتی ہے کہ ایک ہی پرنسپل ہے جو پرنسپل آف آئیڈینٹی بھی ہے اور ساتھ ہی پرنسپل آف ڈفرنس بھی ہے. ایک ہی پرنسپل ہے آئیڈینٹی اینڈ ڈفرنس, اس لیے وحدت بھی قائم ہو گئی ہے کیونکہ ایک ہی پرنسپل ہے. اب لائٹ ہے مطلب لائٹ کی انٹینسٹی چینج ہونے کی وجہ سے ڈائیورسٹی آ رہی ہے,
लेकिन चूंकि है बिल्कुल लाइट ही, इसलिए आइडेंटिटी भी हो रही है। तो वो लाइट ही एक आइडेंटिटी प्रिंसिपल है जिससे आइडेंटिटी भी लाइट एस्टेब्लिश हो रही है प्रिंसिपल और डाइवर्सिटी भी क्रिएट हो रही प्रिंसिपल है। जी सेम है उसका। और इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज थी, हम इन डिटेल्स को तो मैं आपसे वो शेयर करना चाह रहा हूँ कि वो जैसे फसूस की शरह भी शेयर करूंगा, मुहिबुल्लाह इलाहाबादी की और चीजें भी जो टाइटल्स उनके हैं उनकी भी चीजें, कुछ डिटेल्स, उनके कुछ रिव्यूज, इवन विलियम सी चिटे ने भी कुछ छोटे छोटे रिव्यूज चीजों की उनकी किए हुए अपनी तहरीरों के अंदर भी। इस किस्म की चीजें भी हैं, कुछ और लोग भी करते रहते हैं उस पे काम इस किस्म के, तो वो भी शेयर करूंगा चीजें आपसे। तो अब इसमें जो एक इंटरेस्टिंग चीज थी, जो हमारा आज का आखिरी जो था वो इस आर्टिकल का पोर्शन जिसमें डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन्स का जो पैराडाइम, उसके ऊपर वो आर्टिकल, उसी पोर्शन को दोबारा जरा फिर से भी देखिएगा कि उसके अंदर फिर उसको उन्होंने ये मॉडल, और हमारे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर हमारे जो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज हैं या हमारे इस किस्म की स्पेसेस हैं और इवन हमारी पूरी वर्ल्ड ओवर ही अब इस डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन का जो एक मॉडर्न पैराडाइम जो है उसके अंदर उसकी एक जरूरत और अफादियत और उसमें उसकी क्या अहमियत है, तो वो इस बैकग्राउंड के अंदर जब चीजों को समझेंगे तो उसके लिए भी एक फाउंडेशन के तौर पे ये काम करेगा, हमें उन चीजों को आगे लेके चलने या उसको समझने के लिए भी। तो अब इसमें जो एक चीज देखने की ये कि एक तो मुहिबुल्लाह इलाहाबादी का अपना ये डाइवर्सिटी का पैटर्न है, अगरचे हमारे पीछे कुछ लोगों ने पिछली सेंचुरी के अंदर अगर मुहिबुल्लाह इलाहाबादी को स्टडी करने की कोशिश भी की अगर कुछ लोगों ने, तो उन्होंने इनकी चीजों को भी, एसेंशियल आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट को या इन चीजों को भी ज्यादा को रिलेट कर दिया वहदत अदरियान के पैटर्न के साथ ही। उसके लिए दाराशिको की ट्रांसलेशन मूवमेंट के बुनियाद में इनको रखने की या उन चीजों को। लेकिन ये दो चीजें ये भी शेयर करता चला कि एक तो हमारे कुछ इतराजात थे, वो आप तहरीरें जब पढ़ेंगे काफी डिटेल्स हैं, वो आगे खुल के आपके सामने आएंगी कि जो इस अरबो पर्शियन जेट स्ट्रीम के अंदर सुलझाई जा रही थी और हमारे मुहिबुल्लाह इलाहाबादी उसी का एक तसलसल थे, उनमें एक बहुत बड़ा जो इश्यू है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसकी डिटेल में भी जब आप जाएंगे चीजों को पढ़ेंगे, इनके अंदर भी कुछ इन तहरीरों में भी इशारे मिलेंगे। फसूस की जो शरह आपसे शेयर करूंगा, जैसे ग्रेगोरियन लिप्टन की मैंने चीज आपको बताई कि उनका जो पीएचडी का जो डिसर्टेशन है तस्विया बैनुल अफ़ादा वल कबूल के हवाले से, और उसके ऊपर वो अब पब्लिश भी हो चुकी है वो किताब उनकी, तो उसके अंदर भी किसी हद तक वो चीज खुल के सामने आएगी। और वो था इश्यू कि जो पेरिपेटेटिक्स के हाँ जो इनकी यूनिटी कायम करने के लिए जिन यूनिवर्सल्स की बात की जाती थी, इन मुमकिनात के पीछे जिन कुल्लियात की बात की जाती थी, उन यूनिवर्सल्स के ऊपर एक एतराज आता रहता था फिलोसॉफिकली पीछे जो है। वो बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है, उसको आप लोग पढ़िएगा। वो ये था कि वो ये अभी किसी का सवाल भी था पहले आपा ने शायद किया था, उससे रिलेटेड था, वो मेरे जहन में आ गया कि वो हकीकत के तसव्वुर में और हकीकत में क्या फर्क होता है, या वो वहदतुश शहूद में आके क्या वो ऐसे दिखा दिया गया है। तो वो इश्यू जो ये वाला एक टेंडेंसी नजर आ रही है हमारी इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्सेस के अंदर और डिबेट्स के अंदर, वो ये इतराज था कि पेरिपेटेटिक्स की टर्मिनोलॉजी के अंदर इन पर्टिकुलर्स का जो पीछे यूनिवर्सल्स के साथ रिलेशनशिप दिखाया जाता है यूनिटी और वेराइटी के कॉन्सेप्ट्स के अंदर और यूनिटी और डाइवर्सिटी के इन तस्वुरात के अंदर या इन मारिफ के अंदर, तो उसके ऊपर एक एतराज बड़ा पुराना चल रहा होता है कि वो यूनिवर्सल्स तो असल में एक ज़हनी कंस्ट्रक्ट होते हैं। जैसे अब यूनिवर्सल्स की ज़हनी कंस्ट्रक्ट होना एक उसके ऊपर बहुत बड़ा इतराज था। तो इस वहदतुल वजूद की यूनिटी एंड वेराइटी के अंदर भी पर्टिकुलर्स के पीछे जो यूनिवर्सल्स अगर हैं तो वो सिर्फ ज़हनी हैं। लेकिन यहाँ पर मुहिबुल्लाह इलाहाबादी के यहाँ भी पहुंचकर अरबिया पर्शियन जेट स्ट्रीम के अंदर भी जो एक चीज मौजूद थी कि असल में उस यूनिवर्स इनको
बीइंग के 3 जो स्टेप्स के अंदर लेके गए हैं और उससे उन कुल्लियात को, उन यूनिवर्सल्स को सिर्फ ज़हनी नहीं लेने दिया, बल्कि उसको वहां से उठाकर हकीकतुल हकायक के साथ जब रिलेट किया है, तो वहां पर जाके वो यूनिवर्सल्स महज ज़हनी नहीं रह गए, बल्कि आप यूं समझ ले कि यहां पर उन ज़हनी के तौर पर भी वो मौजूद होते हैं वो कुलिये, और उसके पीछे जो है उन मारिफ, जिन हकीकतुल हकायक को जानना जो था मारिफ कहलाता है, उस स्फेयर में जाकर वो एक तरह एक वजूदी हैसियत के भी हामिल है इस यूनिटी ऑफ बीइंग के कॉन्सेप्ट में। ये एक बड़ी डिटेल डिबेट है जिसमें यूनिवर्सल्स के महज ज़हनी होने के एतराज को भी उन्होंने खत्म करके दिखाया। उसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे फिलहाल, लेकिन आपको मैं रीडिंग शेयर करूंगा उस पर। फिर दूसरी उसमें जो एक इंटरेस्टिंग चीज है, जो जैसे ये सवाल किया कि ये तसव्वुर हकीकत क्या हकीकत से मुख्तलिफ होता है, तो हमने एक फिक्रा बोला था इन चीजों में वाजिब और मुमकिन के रिलेशनशिप में जब हमने चीजें की हैं और उनकी आइडेंटिटी के हवाले से की हैं, और फिर उसके हवाले से जब ये बात हमने कही कि हस्ती की एक टर्म हमारे सूफिया के यहाँ बड़ी ज्यादा बोली जाती है, हमारे इस पर्शियन के अंदर भी और हमारे फिर हिंदुस्तान में भी हस्ती की इस्तिलाह जो है इस यूनिटी ऑफ बीइंग के डिस्कोर्स के अंदर और हस्ती बारी ताला के हवाले से भी, और उस पे मैंने जो एक फना के हवाले से एक डेफिनेशन अहमद जावेद साहब के अल्फाज में जो आपके सामने रखी थी पिछली कुछ डिस्कशंस में, कि तसव्वुर हकीकत को, तसव्वुर वजूद को हकीकत वजूद के ऊपर निसार कर देना ये फना है। तो असल में ज़हनी कंस्ट्रक्ट्स को या इन तसव्वुरात को जो हम डेवलप कर रहे होते हैं वजूद के हवाले से, तो उसको हकीकत वजूद पे कुर्बान करना यही फना है। या हस्ती के टर्म्स के अंदर हमारे सूफिया के यहाँ जैसे हम कहते हैं कि वहमे हस्ती को असले हस्ती के ऊपर कुर्बान कर देना या निसार कर देना, ये फना है। ये एक वहदत की अंडरस्टैंडिंग हमारे डॉक्टर साहब, फना को फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्टिविटी का कमाल है। हम इसको ऐसे भी, मतलब कि किसी किस्म का सब्जेक्टिव बायस, किसी किस्म की सब्जेक्टिविटी जो है वो उसकी मुदाखलत ना हो, ऑब्जेक्टिविटी का कमाल बेसिकली इसे कहेंगे। ये बिल्कुल आपने वो सामने ले आए चीज, यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि वहदतुल वजूद पे जो शहूदी पैटर्न से एतराज कर दिया जाता है वो यही है कि ये असल में वहदतुल वजूद एक सब्जेक्टिव डिस्कोर्स है, ये एक्सपीरियंशियल लेवल के ऊपर एक ओवर सब्जेक्टिविटी है जिसकी वजह से ऐसे हो रहा है। लेकिन मुहिबुल्लाह अलाहाबादी वगैरह जिस वहदतुल वजूद की बात कर रहे हैं उसके अंदर तो एक प्योर ऑब्जेक्टिविटी है, वो यूनिटी इन सीइंग या एक तसव्वुर का या एक वहम का या एक वहमे हस्ती नहीं है, वो तो असले हस्ती है असल में, और वो वजूदी है, वो ज़हनी नहीं है दर हकीकत। तो उसको इन्होंने इस एसेंशियल आइडेंटिटी के जरिए इस पूरे यूनिटी ऑफ बीइंग को एक खालिसतन वजूदी कॉन्सेप्ट के तौर पे दिखाया है। ये महज एक सब्जेक्टिव और एक्सपीरियंशियल लेवल की बात नहीं रह गई इनके यहाँ। ये चीज और खुल के सामने आ गई आपकी इस बात से कि जो असल में उनका इतराज है वो असल में जो शहूदी पर्सपेक्टिव से देखने वाले जो इतराज कर रहे हैं, असल में वहदतुल वजूद की मुहिबुल्लाह अलाहाबादी की जो इब्ने अरबी की असल जो एक बात है उसको इनकी शरू में जो खुल के सामने आ रही है वो तो है ही खालिसतन एक ऑब्जेक्टिव सिनेरियो, उस पे सब्जेक्टिव का एतराज लग ही नहीं सकता। मेरे ख्याल वो शायद वो मेरे ख्याल इस चीज को वो मेरे ख्याल वो प्योर ऑब्जेक्ट की सतह तक जाते ही नहीं है शायद शहूदी एतराज, शहूदी ग्रुप के एतराज ये उस एतराज का यही इशू है जो खुल के सामने जी, क्योंकि प्योर ऑब्जेक्ट की क्योंकि मेरे ख्याल प्योर ऑब्जेक्ट की सतह पे तो एक्चुअली प्योर ऑब्जेक्ट और प्योर सब्जेक्ट पे तो किसी किस्म की डुअलिटी और डिस्टिंक्शन रहती ही नहीं है वहां, तो बल्कि
اور سبجیکٹو پرسپیکٹو کا سوال ہی ایسا اس طرح کھڑا نہیں ہوتا. یہ یہ basically آپ نے بات ہے. یہ جو بات کر دی کہ آبجیکٹو اور سبجیکٹو کا سوال نہیں کھڑا ہوتا, تو یہی بات سمجھنے کی ہے. اور ہمارے جو یوں کہہ لیں کہ کوگنیٹو پیٹرن کی وجہ سے ہم چیزوں کو جو سبجیکٹ آبجیکٹ ڈیولیٹی کے اندر ماڈرن ٹائمز کے اندر دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں, تو یہاں پہ ہماری ساری جو کمپلیکیشنز ہے وہ اصل میں سبجیکٹ آبجیکٹ کے ریلیشن کی ہماری کوگنیٹو انڈرسٹینڈنگ سے پیدا ہوئی ہے. وحدت الوجود کا یہ واجب اور ممکن کو جس انداز میں محب اللہ الہ آبادی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ اصل میں یہ والا اور تسویہ بین الافاظہ والقبول کا جو پیٹرن ہے, اس پیٹرن کو سمجھنے کا آسان طریقہ ہماری قرآنک ڈسکورسز کے اندر اور ہماری قرآنی آیات کے اندر اور احادیث کے اندر جن چیزوں کو یہ بیان بھی کر رہے ہیں, اور ان کی کتابوں کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر ہماری ٹریڈیشن میں اس گیونگ اینڈ ریسیونگ کو سبجیکٹ آبجیکٹ کے طور پہ دیکھنے کی بجائے اول اور آخر کی ٹرمز میں دیکھا جاتا ہے, باطن اور ظاہر کی ٹرمز میں دیکھا جاتا ہے, غیب اور شہود کی ٹرمز میں دیکھا جاتا ہے. اور یہ گیونگ ریسیونگ وہاں پر اول و آخر ہیں, کوئی وجود کی آئیڈینٹی جو ہے اس کو ڈیمیج نہیں کر رہے. جو سبجیکٹ آبجیکٹ کے ہمارے کوگنیٹو کنسٹرکٹ کی وجہ سے اور چیزوں کو سبجیکٹ آبجیکٹ میں دیکھنے کی وجہ سے جو ایک گیپ پیدا ہو رہا ہوتا ہے, وہ چیزوں کو ہمارے ہاں ہمارے قرآن کے اندر بھی ہماری حدیث کے اندر بھی وہ اس ہستی باری تعالیٰ کو اول والآخر ان ٹرمز میں دیکھا جاتا ہے, والظاہر والباطن. تو الظاہر الباطن کی ٹرمز میں دیکھ رہے ہیں, اول آخر میں دیکھ رہے ہیں, تو سبجیکٹ آبجیکٹ میں دیکھنے سے تو وہ پرابلم پیدا ہوتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ جو پرنسپل ہے, ایک ہی پرنسپل ہے جو کہ پرنسپل آف آئیڈینٹی بھی ہے اور ڈفرنس بھی ہے. اس پرنسپل کو ایپسٹمولوجیکلی اسپیکنگ, اس پرنسپل کو دریافت کرنے کے لیے جو آلہ استعمال ہوتا ہے اسی کو شاید آپ نے اعتبار بھی کہا تھا. اعتبار کہا تھا, لفظ اور معنی کی ڈیولیٹی کو بھی کور کرنے والا اور اس گیپ کو بھی تلاش کرنے والا. اس کی ٹرانسلیشنز آپ کنٹمپلیشن کے طور پہ بھی کر لیتے ہیں, اس کو کنسیڈریشن بھی کہہ لیتے ہیں. اور اس کنسیڈریشن کو تو ولیم سی چٹے بھی یہ کہتا ہے کہ وہ کنسیڈریشن اصل میں ریزن اور ریفلیکشن دونوں سے مختلف ہے, جس کو ہم اعتبار کر رہے ہیں. اسی یکجائی کو پیدا کرنے کا وہی اللہ ہے جس کو ہم اعتبار کہہ رہے ہیں. بالکل. یہ میرا یہاں پہ تھوڑا سا شے اور شعور کی دوئی کو بھی وہی ختم کر رہا ہے, لفظ اور معنی کی دوئی کو بھی وہی ختم کر رہا ہے, اور نیسیسری بینگ اور کنٹینجنٹ بینگ کی دوئی کو بھی وہی ختم کر رہا ہے. وہی کنٹمپلیشن, وہی اعتبار, وہی کنسیڈریشن, وہی ریفلیکٹیو کنسیڈریشن جس کو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک تھوڑا سا بیسک کوشچن میں ایک آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں. یہ ہماری ڈسکشن کافی ایڈوانس لیول پہ جا رہی ہے, لیکن مجھے ابھی تک نا جو سچی بات ہے وحدت الوجود کی تھوڑی سی اس کی سمجھ آئی ہے. وحدت الشہود ابھی تک مجھے نا کلیئر نہیں ہے کنسیپچولی کہ وحدت الشہود کیا مراد ہے. اگر اس کی کوئی کنٹمپرری لینگویج کے حوالے سے کوئی اس کی ڈیفینیشن مل سکے تو تاکہ یہ ذرا چیز ہم کلیئر ہو سکے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے. اگر آپ اس میں اضافہ کر دوں کہ اگر آپ وحدت الوجود سے شروع کریں تو میرے خیال میں وہ کنیکشن زیادہ کلیئر ہوگا ہم لوگوں کے لیے, جو ان لوگوں کے لیے جو کہ ابھی بیسک لیول پہ ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے ایک بات کی تھی پچھلے شاید 2 لیکچرز پہلے جب ہم وحدت الشہود اور وحدت الوجود کی گفتگو میں جس بات پہ گئے تھے, ان کا جو بیسک مسئلہ تھا وحدت الشہود کے پرسپیکٹیو کا, جو 2 چیزیں ہم نے وہاں پہ ہائی لائٹ کی تھی, ویسے اس دن شاید وہ اوورسی ہو گیا یا اس میں وحدت الشہود کا اور وحدت الوجود کا ایک بنیادی فرق اس میں, بلکہ میں نے آپ کے سامنے ایک فقرہ پڑھ کے سنایا تھا سراج منیر صاحب کا, جس سے اپنی یہ ساری گفتگو ہم نے شروع بھی کی تھی, کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود
کے فرق کے حوالے سے جب وحدت الشہود کو ہم سمجھ رہے تھے تو اس میں ایک چیز تو ہو گئی کہ وجود باری تعالیٰ کا تو معاملہ طے ہے کہ وہ ایک ریئل جو ہے وہ ایک بینگ ہے، اس پہ تو کوئی فرق نہیں ہے وحدت الوجود میں بھی اور وحدت الشہود میں بھی. یہ فرق ہمارا یہاں پر نان ڈیولزم کے جو ہمارے انڈین پیٹرن تھے ان کے ساتھ وحدت الوجود یا وحدت الشہود کا جب ہم ایک ڈسکشن میں جاتے ہیں تو وہاں پہ تو یہ فرق آ جاتا ہے کئی دفعہ کہ جو ریئل ہے، جو حقیقت ہے، تو ایبسلیوٹ ریئلٹی جو ہے اس کو ہم انڈین ٹریڈیشن کے اندر اور ہمارے درشنز کے اندر اس کو ایک کانشیسنس کے طور پہ لیتے ہیں، اس کو ایک شعور کے طور پہ لے رہے ہیں، اس کو ایک وجود کے طور پہ نہیں لیتے. لیکن یہ چیز وحدت الوجود اور وحدت الشہود دونوں میں یہ والی کامن ہے. اس سے آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ دا ریئلٹی جو ہے، دا ریئل جو ہے، دا ایبسلیوٹ ریئلٹی جو ہے وہ ایک بینگ ہے، ایک وجود ہے. تو یہ ایک چیز تو ہو گئی کامن دونوں کی. اب وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں جو دوسرا ایشو ہے جس سے سارے یہ ایشوز کریٹ ہو رہے ہیں کہ اس ایبسلیوٹ بینگ، اس وحدت مطلقہ جو ہے وہ دا ریئل جو ہے اس کا ریلیشن شپ ود ورلڈ، اللہ کا ما سوا اللہ سے تعلق کیا ہے، اللہ کے سوا جو بھی کچھ ہے وہ کیا ہے، اگر وہ ایک بینگ ہے تو یہ کیا ہے سب کچھ. اب وحدت الوجود کا موقف یہ ہے کہ ایبسلیوٹ بینگ کے علاوہ یا بینگ کے علاوہ، دا ریئل کے علاوہ کچھ اور ایگزسٹنٹ نہیں ہے، کوئی اور وجود تو ہے ہی نہیں، وجود تو ایک ہی ہے. تو پھر باقی جو کچھ ہے سارا کچھ اس کے بارے میں جو وہاں پہ کانسیپٹ ہے وحدت الشہود کا موقف، یہ اس ریلیشن شپ کو سمجھنا اصل میں وحدت الشہود کے تناظر میں وحدت الوجود کو سمجھنا ہے کہ جو ما سوا اللہ ہے، جو ورلڈ اپرنٹ ورلڈ ہے، اس کا پھر ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ کیا ہے. تو وحدت الشہود کا موقف یہ ہے کہ یہ ذل ہے، یہ سایہ ہے اس کا. اب وحدت الوجود بھی اس ذلیت کو مانتا ہے، لیکن جو اور ڈیلیکیٹ ڈفرنس ہے یا فرق ہے کہ وہ وحدت الشہود کہتا ہے کہ یہ ذل موجود ہے، سایہ بھی تو ایگزسٹ کرتا ہے، تو یہ اس اعتبار سے ایگزسٹنٹ ہے اور اس وحدت سے جس کو ہم ایبسلیوٹ بینگ کہہ رہے ہیں اس سے ایک علیحدہ یہ ایگزسٹنس جو ہے، یہ ایک ڈیویلٹی کریٹ ہو رہی ہے سائے اور وجود کی، سائے اور حقیقت کی، ذلیت کے اس پیٹرن میں جس کو ہم وحدت الشہود کہہ رہے ہیں. جبکہ وحدت الوجود کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ ذل ہونا بھی جو ہے اصل میں یہ ایک ڈیویلٹی کو جنم دے رہا ہے، اگرچہ کہ وہ سائے کی حد تک ہی کی ڈیویلٹی ہے. تو اس لیے وہ استعمال کیا کرتے ہیں ٹیکنیک، وہ کہتے ہیں کہ یہ ذل جو ہے اپنی اس انڈرسٹینڈنگ میں جب ہم وحدت الشہود اور وحدت الوجود کے پیٹرن میں اس کو بول رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ما سوا اللہ ہے یہ ذل بھی اگر ہے تو یہ ذل موجود نہیں ہے، یہ ذل موہوم ہے. یہ سایہ بھی الویری ہے، یہ سایہ اس طرح ایگزسٹنٹ نہیں ہے. ان کا یہ ایک فرق ہے ان ٹرمز میں جب آپ اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر جا کے اس لیول پہ جس کو وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں، اور ہم نے وحدت الوجود کا اور اسی ذل موہوم ہونے کو ہی ہم وحدت الوجود کے اندر اسی کو ہی اعتبار کہہ رہے کہ جو بھی ما سوا اللہ ہے وہ اعتبار ہے، وہ الویری ورلڈ ہے، اس کی حیثیت ذل موجود کی سی نہیں ہے. جبکہ اسی وحدت الوجود کی اس وحدت الشہود کا پرسپیکٹو یہ ہے کہ وحدت الوجود والوں کو یہ سارا کچھ جو الویری فیل ہو رہا ہے یہ ان کے اسپرچول ایکسپیرینس کا ایک لیول ہے جس میں فنا کی سطح جس کو وہ کہہ رہے ہیں یہ ایک سٹیٹ ہے خاص،
جس میں پہنچ کر اصل میں ہم نے شروع میں حضرت باجوزید بستامی کے حوالے سے بھی ایک بات کی تھی کہ جس کو ہم نے کھولا تھا کہ غیبہ کی جو بات ہم نے کی تھی اور حاضرہ کی جو بات کی تھی کہ غیبہ کی دو سطحوں کا فرق اس وقت بتایا تھا کہ ایک تو اس غیاب کا اور اس غیبہ کا لیول یہ ہے کہ اس دنیا سے اس سٹیٹ پہ چلے جانا کہ یہ ہے ہی نہیں اور حقیقت میں ہی کوئی موجود نہیں ہے، اصل میں ایک ہی وجود موجود ہے. تو اس سارے سے نکل جانا ایک غیبہ کی یہ سچویشن تھی کہ اس سارے کے ہوتے ہوئے آپ کو یہ لگنے لگ جانا کہ یہ سارا کچھ غیب ہے، آپ کو غیب محسوس ہونے لگ جانا. لیکن وحدت الشہود والوں کا یہ خیال ہے کہ وحدت الوجود والوں کو یہ سارا کچھ جو اعتباری محسوس ہو رہا ہے یہ اصل میں اعتباری اور ذل موہوم نہیں، اصل میں یہ ذل موجود ہی ہے. وہ اپنے اسپرچول ایکسپیرینس کی وجہ سے، اپنی سبجیکٹیوٹی کے اس لیول کی وجہ سے یہ محسوس کرنے لگ جاتے ہیں کہ صرف اور صرف ایک ہی وجود ہے اور یہ ذل موجود جو ہے یہ اعتباری ہے یا موہوم ہے. یہ والی حیثیت ان کی سبجیکٹیوٹی کی وجہ سے کریٹ ہوئی ہے، آبجیکٹیولی ایسا نہیں ہے، ان کے ایکسپیرینس میں انہیں ایسا لگ رہا ہے. اسی لیے ہی اس کو یونٹی آف وٹنسنگ وہ کہہ رہے ہیں، یونٹی ان سینگ کہہ رہے ہیں. یہ دیکھنے کی حد تک یہ یونٹی ہے اور یہ سارا کچھ ایبسنٹ ہو رہا ہے، حقیقت میں یہ سارا کچھ ذل موجود کے طور پر موجود ہے. اور ان پرابلمز کو ذرا اور آ کے محب اللہ الہ آبادی کے ہاں آ کے یہ اور انداز میں اس ڈائنامک سے نکل کے اور واضح ہو جاتے ہیں کہ وہ بلبلے اور سمندر والے تعلق میں کہ وہ بلبلا بنتا بھی رہتا ہے، ختم بھی ہوتا رہتا ہے، علیحدہ سے وجود بھی نہیں ہوتا. اس کا ایلوژن سے بھی زیادہ بڑی مثال کے طور پہ سامنے آ جاتا ہے ببل کے طور پر. اور یہ کنفیوژن ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے کہ وہ دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے حقیقت میں نہیں ہے، یا یہ والی چیزیں جو ہیں، یا اس سے جدا کوئی اس کی حیثیت ہے، اور اگر جدا ہے تو وہ ان میں لیولز کا کوئی فرق آ گیا ہے، وہ آئیڈینٹیکل نہیں ہے. محب اللہ الہ آبادی کے ہاں آ کے وہ آئیڈینٹیکل بھی رہ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب لائٹ والی جو امیجری تھی نا، میرے خیال اس سے ذرا اور آسانی سے یہ ڈفرنس ہو جائے گا کہ وحدت الوجود والے یہ کہتے ہیں کہ لیٹ سے اگر خدا انفائنائٹ انٹینسٹی کی لائٹ ہے تو ایک جو مخلوق ہے لیٹ سے وہ ویری لو انٹینسٹی کی لائٹ ہوگی. اب وہ جو لائٹ ہے کیونکہ وہ بھی لائٹ ہے تو ایک اسینشل آئیڈینٹی ہے، اور یہ جو لو انٹینسٹی کی لائٹ ہے یہ کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ ہے اس انفائنائٹ انٹینسٹی کے لائٹ پہ، چونکہ یہ سایہ ہے. سایہ سے مراد یہ کہ کمپلیٹ ڈیپینڈنس ہے. اب وحدت الشہود والے بھی یہی کہتے ہیں کہ کمپلیٹ ڈیپینڈنس ہے، کیونکہ سایہ وہ بھی مانتے ہیں، لیکن وہ مخلوق کو کہیں گے کہ اگر خدا کو کہ اوریجنل سبسٹنس کو آپ لائٹ سے ڈینوٹ کر رہے ہیں کہ وہ انفائنائٹ انٹینسٹی کی لائٹ ہے، تو مخلوق لائٹ نہیں ہوگی تاکہ کوئی اسینشل آئیڈینٹی اسٹیبلش نہ ہو سکے خالق میں اور مخلوق کے اندر. کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ مخلوق اس کیس میں بھی ہوگی، لیکن ہم اس کو بھی لائٹ نہیں کہیں گے تاکہ اسینشل آئیڈینٹی اسٹیبلش نہ ہو سکے. میرے خیال اس امیجری سے یہ دونوں پرسپیکٹو اور زیادہ آسانی سے میرے خیال کلیئر ہو جائیں گے. اور اس میں ایک چیز سوری میں انٹرپٹ کر رہی ہوں، مجھے کنفیوژن ہے اس چیز، اس لیے میں شاید باقی لوگوں کو بھی ہو. یہ امیجری جو بتا رہے ہیں نا، اس امیجری سے یہ لائٹ کے کانسیپٹ میں تو یہ چیز بڑی کلیئرلی سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن when we talk about human beings تو یہاں پہ نا 2-3-4 سیشن پہلے زرین آپا نے ایک سوال کیا تھا، وہ مجھے تب بھی بڑا سٹرائک کیا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ کیا فنا مکمل ہو سکتی ہے؟ تو یہ بھی ایک سوال مجھے وحدت الشہود کی ایک طرح سے سپورٹ میں ایک یہ سوال لگتا ہے کہ اگر تو فنا مکمل طور پہ انسان اپنے اس وجود میں اس فزیکل وجود کے ساتھ مکمل طور پہ فنا نہیں ہو سکتا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وحدت الشہود کا آرگومنٹ زیادہ کنونسنگ ہے. یہ کنونسنگ اس اعتبار سے آپ کو لگ رہا ہے، اس کو میں ذرا ریورس میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہی بات کہ جو آپ نے کہا نا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے،
یہ ہو سکنا یا نہ ہو سکنا یہ سینگ والی بات ہی ہے. وحدت الوجود کا یہ موقف ہے کہ ہو سکنا کا ایشو ہی نہیں ہے, اصل میں ہے ہی ایسے. ہم یہاں پر موجود ہوتے ہوئے بھی ذل موہوم ہی ہیں, ٹھیک ہے. ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کچھ کر کے وہ ہو جانا ہے, حقیقت میں نہیں ہے. وہ تو ہمارے اپنے الویری سیلف کی وجہ سے کریٹ ہوا ہے. وحدت الوجود یہ کہتا ہے اس الویری سیلف سے نکلنا ہے یا نہیں نکلنا یہ تو ایک ہمارا ایپسٹمولوجیکل کنسرن ہے صرف. آنٹولوجیکلی بات سمجھ آئی نا, آنٹولوجیکلی وحدت الوجود یہ کہتا ہے کہ آنٹولوجیکلی اصل میں بات ایسے ہے. وحدت الشہود کہتا ہے کہ نہیں, ایپسٹمولوجیکلی ایسے ہے یا دیکھنے میں ایسے ہے, اور دیکھنے میں بھی کیا یہ ٹھیک ہو جاتا ہے, اور دیکھنے میں جو وہ ہم یونٹی پیدا کر لیتے ہیں وہ کیا کانسٹنٹ ہوتی ہے. وحدت الشہود والے یہ سمجھتے ہیں کہ مسٹک ایکسپیرینس میں ایک سٹیٹ آتی ہے فنا کی, جس میں ایکسپیرینس کرنے والے کو یوں لگ رہا ہوتا ہے, اس کے بعد ایک بقا کی سٹیٹ آتی ہے, وہ دوبارہ اس ایکسپیرینس سے نکل جاتا ہے, اور اس کی دوئی پھر کریٹ ہو جاتی ہے یہاں کی اور وہاں کی, اللہ کی اور ما سوا اللہ کی. وحدت الشہود والوں کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ ایکسپیرینشل ہے, یہ ایپسٹمولوجیکل اینڈ سے نیچے سے اوپر جاتے ہوئے. وحدت الشہودی اپروچ نیچے سے جب اوپر جاتے ہیں ما سوا اللہ سے اللہ کی طرف, یا ایپسٹمولوجیکل موو جو ہوتی ہے وہ اصل میں تنقیدی ہوتی ہے, وہ کرٹیسزم پر بیسڈ ہوتی ہے. جبکہ وحدت الوجود ان ساری چیزوں کو آنٹولوجیکلی دیکھ رہی ہے, گیونگ اینڈ ریسیونگ کی جب بات کر رہی ہے. تو جب آنٹولوجیکلی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ چیزیں تنقیدی نہیں رہتی, وہ کریٹو ہو جاتی. اسی لیے ابن عربی کے ہاں وہ کریٹو امیجینیشن اور اس قسم کی ٹرمز بھی آپ کو نظر آئیں گی کہ کریشن کا جو پروسیس ہے آنٹولوجیکلی یہ سارا یوں ہوا ہوا ہے, اور یہ آئیڈینٹی بھی کریٹ ہوئی ہوئی ہے, اور ایک ہی بینگ ہے, اور وحدت الوجود بھی ہے. یہ ایک آنٹولوجیکل کنٹینیوٹی ہے در حقیقت, وحدت الوجود کا یہ کلیم ہے. لیکن وحدت الشہود والے اس انداز میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایپسٹمولوجیکلی یا کشف کے دوران یا معارف کے دوران یا اسپرچول ایکسپیرینس کے دوران ہم جب ادھر سے ادھر کو پرواز کر رہے ہیں, اور سلوک کی راہ کے اندر ہم جن حالتوں سے گزر رہے ہیں ان کے اندر شاید ایسا ہو جاتا ہے. وحدت الوجود والے وہ جیسے ایک حدیث قدسی ہے نا بڑی معروف, کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا پس میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہوں, یہ والی بات. اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے امکانات کی بات کی جاتی ہے کہ وہ پورا جہان کریٹ ہوا اور کیا ہوا. تو صوفیہ کے ہاں تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ چھپا ہوا خزانہ سے نکل کر واقعی یہ ایک جہان کریٹ ہو گیا ہوا ہے جیسے ہم اس کو دیکھنے میں محسوس کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں یہ تو دیکھنے میں ہی ہے, اصل میں تو اب بھی وہ چھپا ہوا خزانہ ہی ہے, اس سٹیٹ پہ ہی سارا کچھ چل رہا ہے. یہ ہماری سینگ میں یا ہمارا جو ایک الویری سیلف کریٹ ہو گیا ہے, اس الویری سیلف نے ہمیں چیزیں یوں دکھا دی ہوئی ہیں. وحدت الشہود کا اس الویری سیلف کی وجہ سے جو ایک سینگ پیدا ہو چکی ہوئی ہے, بات وہ ٹھیک کر رہے ہیں, غلط نہیں کر رہے, کہ دیکھنے میں ایسا ہے, وہ دیکھنے پہ فوکس کر رہے ہیں, یونٹی ان سینگ کی بات کر رہے ہیں. وحدت الوجود والے یونٹی آف بینگ کی بات کر رہے ہیں, وہ آنٹولوجیکل کنٹینیوٹی کی بات کر رہے ہیں. یہ ایپسٹمولوجیکل اینڈ سے اس کو جب دیکھ رہے ہیں تو انہیں یوں لگ رہا ہے, یا وہ یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ وحدت الوجودیوں کو بھی اپنے اسپرچول ایکسپیرینس کی وجہ سے ہی سینگ کے اندر یوں محسوس ہو رہا ہے, یا اسپرچول ایکسپیرینس کے اندر یوں لگ رہا ہے, وجودی سطح پہ ایسا نہیں ہے. حالانکہ وحدت الوجود والوں کا گیونگ اور ریسیونگ کی جو آئیڈینٹی انہوں نے کریٹ کی, وہ کہتے ہیں کہ وہ اگر مان لی جائے, وحدت الشہود والے ان کا خیال ہے, تو پھر اللہ کا خالق ہونا اور مخلوق ہونا, تو اللہ کی تخلیق کا جو معاملہ ہے, کریٹیوٹی وغیرہ جو ہے, اللہ کا بدیع السماوات والارض ہونا, پیدا کرنا, یہ سارا کریشن کا پروسیس جو ہے
अगर वो एक ही वजूद है, फिर खालिक व मखलूक क्या है, ये रिलेशनशिप्स जो हैं, ये एक बहुत बेसिक लेवल रीजन के ऊपर जाकर ये चीजें कुछ वैलिड नजर आएंगी। लेकिन हकीकत में जो यूनिटी का 3 लेयर्स का जो कॉन्सेप्ट, और इसी को बात जो हमारे यहाँ जामी वगैरह के यहाँ हमने जैसे देखी कि उन्होंने कहा कि हिफ्ज़े मरातिब न कुनी ज़ंदीकी, तो ये जो मरातिब हैं इनके हिफ्ज़ को या इनको भी एक्नॉलेज करना पड़ेगा वादतुल वजूद के अंदर। ऐसा नहीं है कि वजूद एक ही है तो उसके जरिए ये जो इतराज है कि फिर खालिक और मखलूक का क्या मामला है, तो ये मरातिब हैं जिसके अंदर तखलीक भी हमें नजर आ रही है, जिसके अंदर मखलूक भी नजर आ रहा है, जिसके अंदर गिविंग भी नजर आ रही है, रिसीविंग भी नजर आ रही है। ये वादत शहूद वालों का ये जो इतराज था कि ये सारा ये मरातिब से ये भी सॉल्व हो रहा है, और फिर गिविंग एंड रिसीविंग के हवाले से फिर ये तखलीक का जो अमल है ये गिविंग और रिसीविंग के अंदर जब ढल रहा है, ये फैज़ अक़दस और फैज़ मुक़द्दस की सूरत में जब ढल रहा है, तो इन चीजों को एंटिफिकेशंस की सूरत में भी हम देख रहे हैं कि ये तायुनात हैं, कुछ चीजें मुअय्यन हो रही हैं। जिस तरह कुछ चीजें ज़हन में मुअय्यन हो जाती हैं, इस तरह ज़हन के अलावा इल्मे इलाही के अंदर भी उनका तायन है, इल्मे इलाही से बाहर भी उनका तायन है, लेकिन वो तायुनात सतह वजूद के अंदर ही हैं। उनकी हैसियत मरातब की है, अव्वल आखिर की है। अव्वल भी वही हस्ती है, आखिर भी वही हस्ती है, लेकिन अव्वल आखिर ने उनके अंदर एक तायुन पैदा कर दिया है, एक तकय्युद पैदा कर दिया है। उस तकय्युद में वो खालिक और मखलूक नजर आ रहे हैं। असल में तो वो वहदतुल वजूद ही है, यूनिटी ऑफ बीइंग ही है। वो हकीकत मुतलका या एब्सोल्यूट रियलिटी वो बीइंग जैसे है, तो सारा कुछ बीइंग ही है, वजूद ही है। ये यूनिटी ऑफ सीइंग में ये चीजें हो सकता है ठीक हो, एक्सपीरियंस सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस में ठीक हो, तो असल में वहदतुल वजूद की जो बात है वो अपने पूरे थीसिस को ऑन्टोलॉजिकल ही कह रहे हैं, वजूदी ही कह रहे हैं। लेकिन जो वहदतुल शहूद वाले हैं वो उन पे इतराज ये कर रहे हैं कि इनके एक्सपीरियंस में इन्हें यूं लग रहा है, असल में वजूदी सतह पे ऐसे नहीं है, शहूदी सतह पे ऐसे है, एक्सपीरियंशियल लेवल पे ऐसे है, सब्जेक्टिविटी की वजह से ऐसे है, हकीकत में ऐसे नहीं है। जबकि वहदतुल वजूदियों का स्टांस ये है कि ये वहम हस्ती है, ये आइडेंटिटी ऑफ सेल्फ जो है, या सेल्फ आइडेंटिटी जो है, या जो हमारा यूं कह लें कि जो एब्सोल्यूट आइडेंटिटी है या एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस है, उसके मुकाबल में हमारा ये जो एनलाइटनमेंट के पीरियड के दौर से एक पर्सनल सेल्फ या एक सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है ये क्रिएट हो गया है। उस कैपिटल आई के मुकाबल में, उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के मुकाबल में हमारा ये जो एक स्मॉल आई जो है, एक सेल्फ कॉन्शियसनेस जो पैदा हो गया है, हमारे सूफिया इसको वहम हस्ती कहते हैं। तो ये असल में हस्ती है ही नहीं, ये वहम हस्ती है, एक इल्यूजरी सेल्फ है। हम इस इल्यूजरी सेल्फ को बुनियाद बनाकर हम निगेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं वहदतुल वजूद को, वहदतुल शहूद के अंदर। और हमारी एनलाइटनमेंट जो है वो भी आज के दौर में इस इल्यूजरी सेल्फ को ही बहुत ज्यादा ग्लैमराइज कर दिया गया है। अब तो खैर वेस्ट के अंदर भी मिशेल फोको वगैरह भी इस इल्यूजरी सेल्फ को, इस मैन को, इस आई को, इस वहम हस्ती को, उसको सिर्फ समुंदर की झाग की हैसियत दे रहे हैं कि उसके ऊपर पैदा होने वाला जो एक फॉर्म होता है वो एक जो झाग सी क्रिएट हो जाती है, उससे ज्यादा इसकी हैसियत नहीं है इस इल्यूजरी सेल्फ की। और वहदतुल वजूद में इसी को एतबार भी कहा जा रहा है, इसी को वहम हस्ती भी कहा जा रहा है। तो हमारे इस वहम हस्ती को एनलाइटनमेंट ने बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया है हमारे इस सेल्फ का। आई थिंक देयरफॉर आई एम, ये पर्सनल आई जो है
یہ سیلف آئیڈینٹی کا یہ والا جو ہمارے صوفیہ کے ہاں یہ وہم ہستی سے زیادہ کچھ بھی نہیں، یہاں وہی ہے جو اعتبار کیا، یہ ہم اعتبار کر بیٹھے ہیں کہ یہ میرا الویری سیلف بھی ہے اور اس کی بھی کوئی حیثیت ہے۔ تو یونیورسل آئی ہی ایگزسٹ کرتا ہے، وہ اول کے طور پہ بھی ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے، آخر کے طور پہ بھی کر رہا ہوتا ہے، وہ خالق کے طور پہ بھی کر رہا ہوتا ہے، مخلوق کے طور پہ بھی کر رہا ہوتا ہے، وہ ظاہر بھی ہوتا ہے، وہ باطن بھی ہوتا ہے، وہ واجب بھی ہوتا ہے، وہ ممکن بھی ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، ہم نے وحدت الشہود میں بھی اور ہم نے انلائٹنمنٹ کے اندر بھی، ڈیکارٹ کی کوجیٹو ارگو سم کے اندر بھی، کارٹیسین ڈیولیزم ہو یا شہودی ڈیولیزم ہو، دونوں میں اس وہم ہستی کو وحدت الشہود میں تو ایک چلے کم از کم ذلیت کی حیثیت دی ہے، ایک سائے کی حیثیت دی ہے، اور انلائٹنمنٹ نے اور اس کی بنیاد پہ پیدا ہونے والی ماڈرنٹی نے تو ہمارے اس وہم ہستی کو، ہمارے اس الویری سیلف کو، ہمارے اس کوجیٹو ارگو سم کو، اس ایکچول کو ہی ریئل بنا دیا ہے ہمارے لیے، اور باقی ہر ریئلٹی کا انکار کر دیا ہے۔ یہ صرف ایک ایکچویلٹی ہے جس کو ہم نے ریئلٹی قرار دے دیا ہے، اور صوفیہ کی نظر میں یہ ایک وہم ہستی ہے جس سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اصل میں اصل ہستی کو ہم پالیں گے۔ اس الویری سیلف کو ہی، اس وہم ہستی کو ہی وہ ایک حجاب بھی سمجھتے ہیں، ایک رکاوٹ بھی سمجھتے ہیں، ایک وہم بھی سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب if I میں کچھ تھوڑی سی جو مجھے انڈرسٹینڈنگ، بالکل غنا ٹھیک کر رہی ہیں، تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ اگر میں اس کو فلسافیکلی دیکھوں تو بہت ڈبیٹ بھی ہے، بہت کانفلکٹ بھی ہے، اور واقعی سمجھ نہیں آتا۔ لیکن تھوڑا سا اگر اس کو تصوف کی نگاہ سے دیکھوں، تصوف ہے کہ جس اخلاص سے آپ کے دل میں، آپ کی سوچ میں، آپ کے روح میں وہ فوکس ہے کہ there is no other entity or being but God، تو پھر وہ جو جرنی ہے ان الحق کی، وہ مجھے سمجھ آتی ہے، کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ آئے، اس illusory آئے کو اس وقت ایگزسٹینشلسٹ نے آئے کو بالکل مٹیریلائز کر دیا، وہ تو دوئی بن گئی، وہ تو ایبسولوٹ دوئی ہے، وہ تو پھر شرک میں آ جاتا ہے۔ تو اگر تصوف کی آنکھ سے دیکھوں تو پھر کچھ تھوڑا سا سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ بٹوین ظاہر اور باطن، اور جو ضلع جیسے وحدت الشہود والے کہہ رہے، وہاں بھی دوئی آ جاتی ہے۔ پھر تو اگر میں اس طرف سے سوچوں تصوف، not philosophically, because philosophically I'm not a student of philosophy، اور باقی کنفیوزنگ ہو جاتا ہے، تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری ایکچول کریشن کن سے ہوئی، اور یہ ہماری جو ایٹریبیوٹس اس نے دیے وہ کنیکٹ کر سکتا ہے، اور مکمل فنا تو ابھی بھی جیسے ان الحق کہا انہوں نے، there has to be the through تصوف، not through rationalize. You can't rationalize certain things. بالکل۔ So maybe I don't know. جیسے ہم نے کہا یہ مکمل جو فنا کی جیسے آپ بات کر رہی ہیں کہ حقیقت الحقائق میں جب جا کے آپ دیکھیں گے اور الویری سیلف سے چھٹکارا حاصل کر کے، جیسے آپ نے ایکسپیرینشل لیول پہ کہا اور وجودی سطح پہ کہا کہ وہم ہستی سے کنٹمپلیشن کے تھرو نکل کے جب آپ دیکھیں، تھرو پریکٹس اس کو دیکھیں، اذکار کے ساتھ جیسے کہہ رہے ہیں، کنٹمپلیشن کے ساتھ کہہ رہے ہیں، ود دا ٹول آف اعتبار جیسے وہ کہہ رہے ہیں، ان ساری چیزوں سے، تو وہاں پر جا کے اس وہم ہستی سے چھٹکارا اصل میں حاصل کرنا ہے، اس الویری سیلف سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ اس الویری سیلف سے جب چھٹکارا حاصل ہو جائے گا تو پھر تو رہ ہی یونیورسل آئی جاتا ہے، اور وہ تو سب کے لیے ہی انا الحق ہے، وہ سب کے لیے ہی انا ہوا ہے۔ وہ صرف بایزید بستامی ہی نہیں، وہ بایزید بستامی کا الویری سیلف یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ آئی، وہ در حقیقت بایزید بستامی کا وہم ہستی جب ختم ہوا تو ایبسلیوٹ سیلف ہی آئی کہہ رہا تھا۔ وہاں پر اصل میں وہ یونیورسل سیلف جو ہے وہی سبحانی ما اعظم شانی کہہ رہا تھا، گلوری ٹو می کہہ رہا تھا،
اس کا جو می ہے وہ اصل میں ہم می تو وہ حضرت بایزید بستامی کا بولا ہوا ہے, می ٹریڈیشنل سینیریو میں بولا ہوا ہے, وہ می سبحانی ما اعظم شانی میں بولا ہوا ہے. ہم اس کو ڈیولزم میں اور کوجیٹو ارگوسم والا جو می ہے اور ایلوژری سیلف آئی ہے, شاید یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو آئی ایم لارڈ کہہ دیا ہے اور آئی گلوری ٹو می کہہ دیا ہے. اصل میں تو وہ اصل میں اس ایلوژری سیلف سے نکل کے جب کہہ رہے ہیں, کیونکہ صوفی کا موضوع اور اعتبار کا اور کنٹمپلیشن کا اور کنسیڈریشن کا اور اسپرچول ایکسپیرینس کا, وہ تو اصل میں ان کے معارف تو حقیقت الحقائق تک پہنچنے کا نام ہے, آیان ثابتہ میں پہنچنے کا نام ہے, کہ جہاں پر یہی سب کچھ آیان خارجہ میں یا اپرنٹ ورلڈ کی بجائے اپنی اصل حقیقت, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہم نے کہی تھی کہ اللہم آرینا حقائق الاشیاء, اللہم آرینا حقیقت الاشیاء, کہ اے اللہ مجھے اشیاء کی حقیقت دکھا دے. اور اشیاء کی حقیقت کیا ہے دیکھنا, اصل میں ایلوژری ورلڈ سے نکل کے علم الہی کے اندر اشیاء جیسی ہیں اور اس یعنی ثابتہ کے اندر جیسی ہیں, وہاں پر ہمیں جو ہے وہ پتہ چل گئے یہی عرفان ہے, ان کو جاننا ہی عرفان ہے. صوفیہ کے ہاں دو قسم کی پریکٹسز ہیں, ایک جس پہ آپ نے ابھی بات کی اور وہ اس کا تعلق زیادہ ہے, جیسے آپ نے کہا اس کا زیادہ زور ہے احوالی سطح کے اوپر, کہ میں حال کے ذریعے ہی اس کو پہنچ سکتا ہوں, کہ وہ جو فنا کا جو ایکسپیرینس ہے وہ تھرو احوال مجھے ملے گا, جیسے آپ نے کہا تھرو ایکسپیرینس اس میں ملتا ہے. جو انٹرسٹنگ چیز ہے آپ کی اس بات سے بہت واضح ہو کے آ گئی, ہمارے تصوف میں یہ سٹانس بھی رہا ہے کہ جن کا زور جو ہے احوال کے اوپر رہا, جو احوال کے ذریعے یہ سفر طے کرنے کی بات کرتے ہیں, جس میں ہم نے اسٹیٹک اٹرنسز کی باتیں بھی کی کئی سطح, ہمارے ہاں منصور حلاج کا جو معاملہ بھی تھا, یا ہمارے ہاں جو ہے اس قسم کی ایکسپیرینسز جو ہوتے رہے, جس میں شیخ مسعود بک کی بھی ہم نے بات کی. ہم نے ماضی کے اندر حضرت بایزید بستامی کو دیکھنے والے کئی جو لوگ ہیں ہمارے ہاں, یا سرمد ہمارے ہاں, یہ والی جو روایت ہے, کئی لوگ اس احوال کی روایت میں ہی چیزیں کہتے ہیں کہ سمجھ آ سکتی ہیں, اور حال کی ایک بڑی اہمیت ہے, وہ اعتبار کے ساتھ وہ ان اسٹیٹک اٹرنسز کو اذکار کے ساتھ احوال کے ان سٹیٹس کو پانا, اور پھر اس کے اندر کہی ہوئی یہ شفاعت ہونی. محب اللہ الہ آبادی وغیرہ جیسے جو لوگ ہیں, یا جس کو ہم عربیو پرشین سٹریم آف انٹلیکٹ کہہ رہے ہیں ہماری, اس میں یہ جو انٹرسٹنگ چیز ہے کہ یہ اس کے بالکل برعکس یہ بات فلسافیکل ٹرمز کے اندر نو ڈاؤٹ کر رہے ہیں. یہ بات آپ کے بھی ٹھیک ہے کہ یہ فلسفے میں یہ چیزیں, اس ایلوژری سیلف فلسفہ اس سے جان نہیں چھڑا سکتا. وہ اس پرسنل آئی کو, اس انڈیویجول آئی کو, جو انڈیویجولیٹی ہمارے کو جیٹو ارگوس ہم سے پیدا ہوئی, اور جو انڈیویجولیٹی آگے فیمنزم پہ بات ہوتی رہتی ہے ہمارے یہاں کئی دفعہ, اس کے اندر بھی جو ہماری سیکنڈ ویو فیمنزم تھی اس کے اندر بھی جس فیمینن کے انڈیویجول کو ایمرج ابھارنے کی بات تھی, تو وہ بھی جو ساری ڈیویلپ ہوئی اس انڈیویجولیٹی کی بجائے وہ فلسفی اس سے چھٹکارا ہمیں نہیں دیتی. آپ کی بات کے مطابق احوال ہمیں اس سے جان چھڑا سکتی ہیں. لیکن محب اللہ الہ آبادی کا سٹانس اگر سمجھنا ہو تو ان کو پڑھنے کا جو فائدہ ہم لینا چاہتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں, وہ ایک اور بات کر رہے ہیں ساتھ. وہ یہ بات وہ بھی سمجھتے ہیں کہ پیور فلسفی جو ہے یا پیور پیریپیٹیٹک ٹریڈیشن بذات خود تو نہیں چھٹکارا اس سے دلا سکتی تھی, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ احوال میں تجربے میں آئی ہوئی صرف باتیں نہیں ہیں, ان کا تعلق محض حال سے نہیں ہے, یہ سٹیٹک ایکسپیرینسز ہی نہیں ہے محض, یہ چیزیں معارف کے اندر بھی پائی جا سکتی ہیں احوال کے ساتھ.
सूफिया की मुआरिफ की जो रवायत है जिसको हम सारी को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो सूफिया अहवाल की रवायत से मुख्तलिफ है, जिसको सूफी की एपिस्टेमोलॉजी हम कह रहे हैं या सूफी के इल्म की रवायत कह रहे हैं। तो तसव्वुफ के अंदर अहवाल और मुआरिफ ये दोनों रवायतें मौजूद हैं और एक दूसरे को कंप्लीमेंट भी करती हैं। कई दफा जो मुआरिफ की रवायत है, जो गिनास्टिक जो ट्रेडिशन हमारे तसव्वुफ की है, तो ये नॉस्टिसिज्म जो है हमारे यहाँ, तो ये मुआरिफ भी अपनी शिद्दत को पहुंच के अहवाल बन जाते हैं कई दफा, और कई दफा अहवाल अपनी शिद्दत को पहुंच के मुआरिफ भी बन जाते हैं। आपकी स्ट्रेस जिस पॉइंट पे थी और आपने जो बात की है वो ये है कि इन चीजों को हम तो अहवाल से ही ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं। इस वहम हस्ती से अहवाल बड़ा काम देंगे छुटकारा हासिल करने के लिए। इब्ने अरबी से लेकर मुहिब्बुल्लाह अलाहाबादी तक की जो हमारी रवायत है, ये तसव्वुफ इल्मी है, समझ लें। ये तसव्वुफ ही की एक इल्मी रवायत है जो फलसफे से भी मुख्तलिफ है और जो हमारे सूफिया के अहवाल की रवायत से भी मुख्तलिफ है। और इसी रवायत को हम मुआरिफ की रवायत कह रहे हैं कि तसव्वुफ के अंदर भी एपिस्टेमोलॉजी और इल्म की एक रवायत मौजूद है, उससे भी चीजें समझ में आ सकती हैं या उन तक पहुंच, और वो हकीकतुल हकायक की रवायत है, वो अल्लाहुम्मा आरिना हकीकतुल अशिया की रवायत है कि ए अल्लाह मुझे अशिया की हकीकत दिखा दे। तो ये जो मुआरिफ का जो रुख है कि अशिया इस आयाने खारिजा में नहीं, इस वहम हस्ती में नहीं, इस इल्यूजरी वर्ल्ड में नहीं, बल्कि अशिया इल्मे इलाही में जैसे हैं उनका भी मैं सुराग लगा लूं, ये मुआरिफ की रवायत है। और मुहिब्बुल्लाह अलाहाबादी जो है, यूं समझ लें कि इब्ने अरबी से लेकर मुहिब्बुल्लाह अलाहाबादी तक की जो रवायत है, और इसी को ही हम इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन ऑफ इस्लाम या इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन इन इंडिया कह रहे हैं। ये इंडिया की भी अपनी अहवाल की रवायत से अपनी एक मुख्तलिफ रवायत है तसव्वुफ के अंदर भी, और हम उसी का ही मुतालिया इस जुबान के अंदर कर रहे हैं। ये फलसफे की रवायत से मुख्तलिफ है और तसव्वुफ की अपनी अहवाल की रवायत के भी साथ साथ चलने वाली, ये भी दोनों का आपस में एक रिलेशनशिप है। हमारी अहवाल की रवायत का ज्यादा जोर ज़ौक पे है, टेस्ट पे है, एक्सपीरियंस पे है, इन चीजों पे है, जबकि मुआरिफ की रवायत का ज्यादा जोर वर्टिकल नॉलेज पे है। ये ट्रेडिशन नॉलेज ही की ट्रेडिशन है, लेकिन फलसफे की तरह और कॉग्निटिव साइंसेस की तरह ये हॉरिजेंटल नॉलेज नहीं है, ये वर्टिकल नॉलेज है। ये आरिना हकीकतुल अशिया है, ये चीजें आयाने साबिता में जैसे हैं वैसे देखना है, आयाने खारिजा में जैसे हैं उनसे ऊपर उठ के, उनसे ट्रांसेंड करके। ये एक फर्क है बुनियादी तौर पर। ये डिस्कनेक्शन तो नहीं था दरमियान में? नहीं जी, आपकी आवाज आ रही थी। इससे मेरा ख्याल अच्छा हो गया कि आपा की बात से हमने कोई अहवाल को, मारिफ को और हमारी हॉरिजेंटल ट्रेडिशन ऑफ नॉलेज या फिलॉसफी साइंसेस, उससे दोनों को आपस में भी अलहदा करके थोड़ा सा डिस्कस हो गया। और हमने ज्यादा स्टडी इसी को किया है। हमने प्योरली तसव्वुफ के अंदर भी अनाउल हक या सुभानी माज़म शानी या इस किस्म की अटरेंसेस, स्टैटिक अटरेंसेस की भी जो बात की, हमने उसको भी प्रेजेंट इसी अंदाज में किया। और मुहिब्बुल्लाह अलाहाबादी का भी क्लेम ये है कि ये मुआरिफ की सतह पे ऐसे है, ये अहवाल की सतह पे की हुई चीजें नहीं है। असल में सरमद वगैरह की जब हम बात करेंगे या वहदतुल वजूद के हवाले से ही जो शत्तारी सिलसिले की कंट्रीब्यूशन है इसी दौर के अंदर, और उससे पैदा हुई जो शत्तारिया सिलसिला हिंदुस्तान के अंदर, और आगे चल के हम कादरिया सिलसिले की कुछ चीजें भी सामने लेके आएंगे कि उनके यहाँ भी वहदतुल वजूद, और शत्तारियों के यहाँ, कादरियों के यहाँ, वहां पर वहदतुल वजूद अपने अहवाली रुख में ज्यादा ढलती नजर आएगी, वहां पे अपनी इरफानी रुख की बजाय, और हमारे इरफान की
चिश्तियों पे कुछ एक सवाल पिछली दफा भी किया गया कि हमारा फोकस जरा ज्यादा वो चिश्तियों की बात करते हुए, पहले हमने चिश्ती निजामियों के हवाले से बात की, मुल्ला ने उसके अमीर खुसरो वगैरह पे बात हो रही है, या फिर हजरत निजामुद्दीन औलिया की बात हो रही है, या उनके खुलफा के हवाले से बात कर रहे थे सल्तनत पीरियड में। मुगल पीरियड में आए तो फिर साबरियों की बात हमने शुरू कर दी, अब्दुल कुद्दूस गंगोही का जिक्र होने लग गया, और उनसे चलते चलते आगे चल के हम बात जो मुहिबुल्लाह अलाहाबादी, वो भी हजरत बाबा फरीद की नस्ल से, और उसी सिलसिले से फिर, और उनको जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के वो मजार शरीफ पे गए तो वहां पे एक इशारा हुआ कि आप जाके साबरियों की ब्रांच में, इस वक्त जो मौलाना अब्दुल कुद्दूस गंगोही साहब की ब्रांच के अंदर जो बड़े सूफी हैं, उनसे जाकर बैत हों, और उनसे ये भी एक इशारा हुआ। तो हम ये साबरियों की रवायत में आ गए। तो चिश्तियों की रवायत में ज्यादा हम वहदतुल वजूद को इसलिए देखते रहे कि हम इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया को देखने की कोशिश कर रहे थे, हम हिंदुस्तान की इरफानी रवायत को देखने की कोशिश कर रहे थे। हिंदुस्तान की वहदतुल वजूद को या वहदत को खालिसतन अहवाली रवायत में देखना हो तो हमारा रुख शत्तारियों और कादरियों की तरफ ज्यादा होगा। कादरियों के यहाँ भी इरफानी सत्ता के ऊपर भी देखने की भी कुछ कोशिशें हैं, लेकिन ज्यादा उनका जो टेंडेंसी उनके यहाँ मौजूद थी वो वहां भी अहवाल की रवायत जो है वो ज्यादा स्ट्रांग थी तसव्वुफ के अंदर जो है वहां पर। और इसमें होता है कई दफा ये है कि मारिफ के ऊपर अहवाल ज्यादा गालिब नजर आ रहे होते हैं, और कई दफा जो है अहवाल के ऊपर मारिफ ज्यादा गालिब नजर आ रहे होते हैं, ये भी मामला होता है। तो इससे आपके सवाल से और इस आपकी ऑब्जर्वेशन से हमारी कुछ चीजें और डिस्कशन में वाजे खुल के, वो एक अंडरस्टैंडिंग जहन में शुरू से तो थी लेकिन वो जरा वाजे भी हो गई कि चिश्तियों पे फोकस क्यों रहा। हम इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन क्योंकि टाइटल था हमारा, तो इरफानी रवायत उस टाइटल में फिट बैठती है, ना तो अहवाली रवायत हम कह लें और ना ही फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन। तो हम फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन या अहवाल की तसव्वुफ की रवायत की बजाय हमने मुआरिफ की रवायत में ही देखा है। और ये सारी जो डेवलपमेंट थी, मुहिबुल्लाह अलाहाबादी का ये कहना है कि ये इल्म ही की डेवलपमेंट है असल में, और असल इल्म वो कहते हैं होता ही ये है। फलसफा या साइंसेस जो है, हकीकत अशिया को जानना जो है इल्म, इसी का नाम है, और यही हतमी इल्म और वैलिड नॉलेज होता है। बाकी नॉलेज की सारी सूरतें उनकी नजर में गेस वर्क है। ये नॉलेज जो है ये एक वैलिड नॉलेज होता है कि अल्लाह के इल्म में अशिया जैसे हैं वो जान ली जाएं, रियलिटी में जैसे हैं वो जान ली जाएं, एक्चुअलिटी में जैसे हैं ये जान लेना इल्म नहीं है। ये हॉरिजेंटल नॉलेज है नो डाउट, ये वर्टिकल नॉलेज नहीं है, और ये गेस वर्क है। एक्चुअली कैसे हैं ये इल्यूजनरी है सारा जो हम देख रहे हैं उनके ख्याल।